محترم معززین اور سرداران، اتنی سختیاں سہ کر، اتنے غم اٹھا کر اوس کی آبائی سرزمین کو چھوڑ کر ہم نے اس علاقے کی طرف ہجرت کیوں کی؟ کیا صرف دشمن کی وجہ سے، یا وسیع و عریض چراگاہیں اور زرخیز زمین وجہ تھی؟ یہ ساری تکلیفیں اور پریشانیاں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اٹھائیں یا پھر ذہنی سکون کے لیے؟ بات تو یہ بھی معقول کر رہے ہیں، ان کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب تک ہمارے لوگوں کو امن و سکون اور راحت و آرام نصیب نہ ہو، تب تک جو میسر ہے اس پر گزارا کرنا احمقوں کا فیصلہ ہے۔ مظلوم کی آہ عرش تک ہلا دیتی ہے، اور جب ظالم اپنی حکمرانی مسلط کرنا چاہے تو اسے ختم کیے بغیر کیا ہم امن و سکون کی امید رکھ سکتے ہیں؟ وہ ایسا ہونے دیں گے آپ کے خیال میں؟ کائی قبیلے کے دانشمند سرداران اگر مجھے سردار منتخب کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے قبیلے کے لوگوں کی بلکہ دوسرے مظلومین کی بھی مدد کر سکیں گے۔ کائی قبیلے کو وہاں پہنچائیں گے جہاں اس کا حق ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ امن و سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم زرخیز زمین، مویشیوں کے لیے چراگاہیں اور بازار جہاں ہماری مصنوعات منافع کے ساتھ فروخت ہوں، صرف اور صرف اسی صورت میں سب حاصل ہو سکتا ہے جب ہمارے خوابوں میں علیحدہ سرزمین ہو۔ اگر سردار منتخب ہوا میں تو انصاف، برابری، رحم دلی، اعلی اقدار اور روایات کا پاس رکھنا ہمارا شعار ہوگا۔ ارطغرل سردار بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رزق کی فکر نہیں ہوگی ہمیں، اور نہ ہی ہم دشمن کو حاوی ہونے دیں گے خود پر۔ ہم کسی کی مرضی کو زبردستی نہیں خریدیں گے، وہ بھی سونے کے ان سکوں کے عوض جس کا وسیلہ ہی ہمیں معلوم نہ ہو۔ حق کی خاطر راہ حق کے سوا کوئی دوسری راہ اختیار نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، یہی کہنا تھا مجھے۔ بھائی ہمیں تو اپنے ارطغرل پر پورا بھروسہ ہے، غلط فیصلہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل صاحب کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے امن و سکون۔ یہ خوابوں سے بیدار نہیں ہوئے ابھی تک۔ میں ارطغرل صاحب کی ان بے سروپا باتوں کی بنیاد پر اپنے قبیلے کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ کچھ اور نہیں کہنا مجھے اس کے علاوہ۔ جس کے خواب نہ ہو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا گندوکتو بھائی۔ ہمارا واحد مقصد کائی قبیلے کو اس مقام تک پہنچانا ہے جو اس کا حق ہے، نہ کہ اسے غلامی کی زنجیر پہنانا۔ میری بات یہاں تمام ہوئی۔